بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهذا العرش قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے ودا بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم اس کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی ہے اور ہم فرما بردار ہوئے۔ اور اسے روکا اس چیز نے جس نے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ آپ نے اس سے پہلے سنا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی واقعات کو سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس اپنے تخت و تاج لشکر کے ساتھ آئی۔ ابھی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے والی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کا تخت جو اس کے یہاں یمن کے اندر تھا اسے اٹھوا کر لا کر رکھ دیا۔ لیکن جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی نا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو تھوڑا چینج کر دو، جو تخت تھا کہا اس کو تھوڑا بدل دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ عورت اسے پہچان پاتی ہے یا پہچان نہیں پاتی۔ تو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوا سارے لوگ مل کر کے سب اس کو چینج کر دیا، یعنی جس طرح تھا اس تخت کی بناوٹ کو تھوڑا چینج کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تخت جو ہے اسے آپ جانتی ہو، یہ تخت کیا آپ کا اسی طرح کا تخت ہے؟ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اے بادشاہ سلامت، یہ تخت جو ہے نا یہ سامنے، یہ تخت وہ جو میرا تخت ہے وہی تخت، کہا یہ دوسرا تخت نہیں وہی تخت۔ اپنا تخت جس پر وہ بیٹھتی تھی اس کو پہچان گئی، کہا یہ وہی ہے۔ پھر اس کی چونکہ حضرت جو ملکہ بلقیس سے بہت ذہین تھی، اتنے بڑے ملک کی ایسی ملکہ اور بادشاہ نہیں تھی، سمجھ گئی ہاں یہ میرا ہی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہاں یہ آپ کا یہ، تو فوراً ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر ان اللہ پر ایک اللہ کے واحد ہونے اور آپ کے نبی ہونے پر میں ایمان لے آئی۔ جب یہ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایمان لانا چاہیے تھا آپ کو، تو کہا میں مصیبت سمجھ گئی تھی کہ ہدہد میرے پاس آیا اور آ کر اس نے اس طرح خبر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جس رانی کے پاس، جس مہارانی کے پاس کوئی پہنچ نہ سکے، پرندہ نہ پہنچ سکے، تخت وہاں میرے تخت پہ اس طرح آ جانا، وہاں خط کا جانا اور سارے معاملات کا مصیبت سمجھ گئی کہ ایسا انسان جو اللہ کے نبی۔ کہا ہدہد کی خبر سے میں آپ پر ایمان لے آئی۔ وصدها ما كانت تعبد منها قيل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا صحن میں آ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساقی کھول دی۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن ہے، شیشو جڑا، عورت رس کے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اندر تھے یہ باہر تھی اور ایک صحن تھا۔ اب اس صحن میں ایسا تھا کہ وہ پانی اندر نیچے پانی تھا، اوپر سے ایسا کان بچھا ہوا تھا، ایسا فٹنگ کا، آدمی کو لگے یہ پانی ہے، سمجھ میں نہیں کہ شیشہ ہے کہ کیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس کو کہا کہ آ جاؤ اندر آ جاؤ، سیر میں آ جاؤ۔ تو سوچا پانی آپ نے اس طرح پڑلی اٹھا دیا،
پنڈلی سے جو کپڑا تھا اسے ہوتا نا ابھی پانی میں جانا چاہتے پہلے اس طرح کی اوپر کی شاید کہ کہیں بھیگ نہ جائے. تو کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہا یہ تم سمجھ رہی ہو پانی نہیں ہے، اس کے اوپر ایک چکنا سا کانچ بیٹھا ہے، پھٹ ہے، لہٰذا تم اس کے اوپر سے چلے جاؤ تم کو پانی کوئی اثر نہیں کرے. اب وہاں سے ملکہ بلقیس آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی میں آپ پر اور اللہ پر ایمان لاتی ہوں، اس کے حضور گردن رکھتی ہوں. اے اللہ میں نے پہلے ظلم کیا سورج کی پوجا کر کے، اے اللہ میں سارے لوگوں سے بیزار ہوں، اے اللہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لے آئی. اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی میں پڑھ رہا تھا، اس میں کئی روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرو تو عورت کے ملکہ بلقیس کہنے لگی مجھ جیسے مردود مجھ جیسے بیکار سے آپ نکاح کریں؟ کہا نہیں، آپ اتنے عظیم پاکیزہ ہیں، آپ سے مجھ جیسی حقیر عورت کہاں سے نکاح کر سکتے. اور ایک یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا ایک یہ کہ ایک ذوالطبع کر کے یمن کا بادشاہ کا لڑکا تھا. تو جب انکار کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کس سے نکاح کرا؟ کہا ذوالطبع سے جو یمن کے بادشاہ کا لڑکا. تو اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جنات کو دیا، کہا جا اس کو یہاں سے لے جا یمن، اور یمن لے جا کر کے وہاں ذوالطبع کے حوالے کر اور وہیں پر تو فرما برداری میں لگے. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تصریف کو اللہ نے چرند پرند جنات انسان سب کا بادشاہ بنایا، سب پر آپ کی چلتی تھی، جس کو جس چیز کے لیے حکم دے دے وہ کرنا ہی. تو وہاں چلا گیا. اور دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لیا، نکاح کیا. اس لیے مفسرین نے فرمایا جو وہ پانی تھا اوپر میں ایک کانچ تھا پھٹا ہوا، اور وہاں پر ملکہ بلقیس کا اس طرح پیروں کا اوپر کرنا پٹلی دیکھنا، اس وجہ سے اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وجہ سے کیا. لیکن بہرحال مفسرین نے اپنی تحقیق آج کل کی طرح تو نہیں کہ فٹ سے ویڈیو بنا لو ڈال دو. وہاں اس زمانے کے اندر رائٹر چلتے تھے، لکھنے والے ساتھ رپورٹ کرنے والے رپورٹ کرتے. تو اپنے حساب سے لکھا. تو جو میں نے پڑھا وہی ایک روایت تو یہ ہے کہ ملکہ بلقیس کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، اور ایک روایت ہے کہ ملکہ بلقیس کی شادی ذوالطبع یمن کا بادشاہ تھا اس کے لڑکے کے ساتھ. بہرحال اب اس میں ہمارے لیے درس ایک یہ کہ کبھی کسی انسان کو ہمیں پرکھنا چاہے تو پرکھا جا سکتا ہے، جانچنا. تو جانچنے کے لیے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا امتحان لیا کتنا عقل مند ہے. آج بھی ہوتا ہمارے یہاں چیک کرنے کے لیے بولتے نا، کہتے ہیں نا 2 کتنا اور اچھے ہوتا ہے کہ 8 ہوتا ہے، اللہ کے 4 ہوتا ہے. کیونکہ انسان چیک کرنے کے لیے کس کو کتنا آتا ہے یا کتنا نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا ایگزام لیا اور اس میں بالکل پاس ہو گئی اور پہچان. اب یہ دیکھیں اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بات کریمہ گزری اس کے اندر بھی تھا کہ آپ سوچیں وہ تخت کتنا بڑا تھا، 80 فٹ لمبا، 40 فٹ چوڑا، 30 فٹ لمبا. آج یہ اعتراض کرتے نا یار یہ کیسے ہوتا وہ کیسے ہو سکتا ہے. اپنی نگاہی سے ہر چیز نہ دیکھا، سمجھیں اپنی نگاہ سے. شریعت میں جو کہتے قرآن کی بات ہے. سلیمان علیہ السلام کی بات ان واقعات سے ہماری بہت سارا درس ہے. جیسے آپ کو میں نے چونٹی کا واقعہ سنایا. چونٹی کہاں تھی کہ 40 میل کی مسافت کتنی دوری پر تھی، سمجھے اتنے کلومیٹر کی دوری پر تھی. اتنی چھوٹی سے چھوٹی اور سلیمان علیہ السلام وہاں ہے، چونٹی دیکھ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام اس کی آواز سن رہے ہیں اور سن کر کے مسکرا بھی رہے. آپ سوچیے اگر ایک عام نبی کا یہ حال ہے تو گنبد خضرا میں جو آرام فرمائے میرے آقا کا کیا حال؟ کیا میرے آقا علیہ السلام یہاں سے نہیں سن سکتے؟ لیکن کیسا گندا عقیدہ گھڑ لیا. یہاں سے یا رسول اللہ نہ پکارو، ہر چونٹی سن سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام اس کی آواز کو سن سکتے ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات کے انسان ہیں.
اگر ہم پکارے تو کیوں میرے آقا نہیں سن سکتے؟ اپنے ذہن سے ہر چیز کو سوچنا چھوڑ. مولا کائنات علی مرتضیٰ اس لیے فرماتے ہیں اگر شریعت کو عقل سے سمجھا جاتا تو کسی کا اگر کسی گیس پاس ہوتی نا تو وضو جو کرتا اسی جگہ اگر دھلنے کا حکم دیتا، حالانکہ ہاتھ پیر کو دھلا جاتا. عقل پی کے جہاں سے ہوا پاس ہوا سے نہیں دھلا جاتا، لیکن ایسا نہیں کہ شریعت عقل کا کوئی دخل نہیں. لہذا یہ اپنی عقل سے نہ لائے کہ میرے آقا یہاں مدینے میں یہاں سے نہیں سن سکتے. آپ بھی دیکھیں ہمارا عقیدہ ہر جگہ حضور موجود نہیں. آقا علیہ السلام آج بھی گنبد خضرا میں ہی آرام فرمائے، لیکن نگاہ نور نبوت سے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کون میرا امتی پر سب سنتے اور جانتے. آپ سوچ ذرا اگر ایک انسان کے پاس موبائل ویڈیو کال سن بھی رہا دیکھ بھی رہا، ایک ذریعہ ہے نا، ایک آلہ ہے. تو جو اللہ انسان کو عقل دے کہ لندن میں بیٹھا ہو امریکہ یہاں سے بات بھی کر سکتا، سن بھی سکتا، سنا بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، تو وہی اللہ کے اپنے محبوب کو یہ پاور نہ دے کہ بیٹھے گنبد خضرا میں ہو ساری کائنات کا مشاہدہ کر. اور یہ جیسے اتنا بڑا لمبا چوڑا تخت اٹھا کے لانا یہ ہمارے لیے باری ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں پاور دے دینا ان کے لیے باری نہیں. پھر اگر وہ مشرق میں ہو تو مغرب میں اگر امتی کوئی غلام پکارے تو وہاں سے دوڑ کے آئے، لیکن اس کے لیے بھی عقل چاہیے، اس کے لیے بھی دل قبول کرنے والا چاہیے، شک و شبہ والا نہ چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا. قال الله